یہ اللہ ہے جو غم آنے کے بعد صبر دے دیتا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے، ورنہ رو رو کے ہم مر جاتے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بھی قبروں میں لیٹ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا اولئک هم المہتدون، یہ صبر کرنے والے ہی ہدایت یافتہ۔ بے صبرے کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے، صبر کرنے والے کے بارے میں آیا کہ یہ ہیں صبر کرنے والے، یہ ہدایت والے۔ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ قرآن و حدیث کے اندر
بہت سارے حروف ایسے ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 7 آسمانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، اسی طرح 2 فرشتے کرامن کاتبین ان کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں۔ ایک اللہ، 8 جنت کے دروازے، 11 ستارے، اسی طرح بہت سارے جگہوں پہ یہ گنتی کے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ احادیث کے اندر بھی بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے 3 بار وضو کے آزاد ہونا، اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ لفظ 3 استعمال ہوا ہے، ثلاثیات۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ نے صبر کرنے والوں کو 3 انعام دیے۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم آتا ہے، تو یہ بول اٹھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ کے لیے ہے اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جو اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کرتا ہے، در حقیقت یہ مومن کا شیوا ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ خوشی میں آ کے بسنتی بن جائے اور غم دیکھے تو ماتمی بن جائے، یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا۔ مومن ہر حال میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، رضیت باللہ، اللہ میں تو اس سے راضی ہو گیا۔ مومن شکوے شکایتیں کرنے والا نہیں ہوتا، صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو مصیبت آنے پہ صبر کرتا ہے ہم اسے 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام اولئک علیہم صلوات، اس پہ اللہ اپنی عنایات کی بارش کر دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، وہ وقتی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، کوئی چیز ہم سے چھن گئی، بزنس میں لاس ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی دنیا سے چلی گئی، ماں کا وفات پا جانا، بابا کا چلا جانا، یہ وقتی غم ضرور دیتا ہے، لیکن جو مومن صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر کیا، سب سے پہلے اللہ اس پہ عنایات کی بارش کر دیتا ہے، اپنے دروازے کھول دیتا ہے کہ میرے بندے نے صبر کیا ہے۔ اور دوسرا انعام ورحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ دیکھیں یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو دکھ ملتا ہے آپ خود ہی صبر کر جاتے ہیں؟ آپ میں اتنی سکت نہیں ہے، آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ ہے جو غم آنے کے بعد صبر دے دیتا ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے، ورنہ رو رو کے ہم مر جاتے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بھی قبروں میں لیٹ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں صبر دے دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا اولئک هم المہتدون، یہ صبر کرنے والے ہی ہدایت یافتہ۔ بے صبرے کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے، صبر کرنے والے کے بارے میں آیا کہ یہ ہیں صبر کرنے والے، یہ ہدایت والے۔ یعنی ایک آیت کے اندر صبر کرنے والے کو اللہ 3 انعاموں سے نواز رہا ہے، اور صبر فوری ہوتا ہے، بعد میں تو کہتے ہیں نا صبر آ ہی جاتا ہے، فوری موقع پہ صبر ہوتا ہے۔ ادھر اطلاع ملے زبان سے نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ گالی کوئی نہیں، تیرا دیا ہوا تھا تو نے لے لیا، اللہ صبر کی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے
اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 حقیقتیں بیان کی. کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھ لو اس بات کو، تمہارا معبود برحق عبادت کے لائق صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. وہ چاہے کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، کتنا بڑا نبی پیغمبر ہو، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی صورت میں عبادت نہیں کی جائے گی. ہمارے اس معاشرے میں جو اس وقت شرک کی پوزیشن ہے، اس میں سب سے زیادہ جو شرک پایا جاتا ہے وہ ندا کا شرک ہے، پکار کا شرک ہے. پکار کا شرک ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد. چھوٹی چھوٹی بات پہ فوت شدگان سے مدد طلب کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہماری پوری کرتے ہیں، ہماری مرادیں بر لاتے ہیں. یاد رکھیں یہی وہ شرک کی قسم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے مشرکوں میں پائی جاتی. اور آج ہمارے اندر بھی ویسی پوزیشن، جو اٹھتا ہے یا علی مدد، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے مدد مانگتے. اللہ اکبر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھو تمہارا الہ واحد ہے، آہد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. ساری کائنات بنانے میں اس کا کوئی ساجی اور ساتھی نہیں ہے. ایک ذرہ بنانے میں بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. ساری کائنات ایک ذرے سے لے کے عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. دوسری حقیقت لا الہ، لا الہ، لا الہ. یہ دوسری حقیقت، نفی. پہلے کہہ دیا ایک ہی ہے، پھر کہہ دیا لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. پہلے بتا دیا ایک ہے بس، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. اللہ الرحمن الرحیم. وہ کس وجہ سے ہے واحد عبادت کے لائق؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں کریں اس کی عبادت؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ کی قسم جتنے بھی معبودان باطلہ کو پوجا کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی مثال دے دو کہ وہ رحمان اور رحیم ہو. فرمایا اللہ رحمان اور رحیم ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے. تو 80 سال گناہ کر کے آ، اس رب کے سامنے جھک جا، وہ رب تیری پچھلی ساری خطائیں معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے. اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے میری ایک ہی عبادت کر. کیوں؟ میں رحیم اور رحمان ہوں، اس لیے میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ میری عبادت کرو. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین شخص کی 3 نشانیاں قرآن میں بیان کی. کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہترین شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو کافی حد تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، علماء کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہاں اللہ نے جو خوبیاں بیان کی ہیں بہترین شخص کی، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پہلی خوبی ممن دعا الی اللہ، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ علماء کا ہی کام ہے کہ وہ اس طرح کا ندا لگائیں، پکار لگائیں کہ ایک اللہ کی طرف. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، آپ بات تو کریں. ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے درجنوں لوگوں کو دیکھا ہے، بس کے اندر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی بغاوت ہو رہی ہوتی ہے، واضح کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. جوان ہے، گبرو ہے، محلے دار اس سے ڈرتے ہیں،
اس کی جوانی کے سامنے کچھ ٹکتا نہیں ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کی توحید کا ہوتا ہے یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہتا ہے اس میں ہماری کوئی ذمہ داری ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اس سے بہتر کون ہوگا جو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں آؤ ساری کائنات کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کی طرح، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ صالح عمل کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ اس کی دوسری خوبی۔ اور تیسری وقال، اور کہتا ہے اننی من المسلمین، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں حکم اللہ کا مانوں گا، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا معنی یہی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جیسے چاہو جیو۔ مسلمان ہوتا ہے وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل اللہ رسول کی ڈلی ہو، جس طرف اللہ رسول موڑے یہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، جہاں سے اللہ رسول روک دے یہ کہتا ہے بس میری آگے حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ تین نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی، اور اب یہ نماز ٹوٹنے کا کچھ محدثین کچھ علماء یہ معنی لیتے ہیں کہ نماز میں نقص آ جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو واضح الفاظ ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز ختم ہو جاتی، اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ اختلاف پایا جاتا ہے کون سی تین چیزیں؟ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے اگر عورت گزر جائے، سب سے پہلا مسئلہ بیان کر دیا کہ جب نماز پڑھنی ہے اپنے سامنے سترہ رکھو۔ سترہ کیا ہوتا ہے اکثر بھائیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے وہ اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس کے اوپر لکڑی ہوتی ہے تقریباً 1.25 فٹ کی، جسے اونٹ پہ بیٹھنے والا پکڑ کے بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں 1.25 فٹ کی لکڑی ہو جو تمہارے سامنے کھڑی ہو، تاکہ آگے سے کوئی گزر بھی جائے تو تمہاری نماز میں فرق نہ آئے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اب یہ مسجد کے 4 دروازے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ راستہ ہے اس سے ہٹ کے کھڑے ہو۔ نمازی کو سب سے پہلے خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے، کسی ستون کے آگے پیچھے ہو جائے، دیوار کو آگے لے لے۔ اگر سترہ نہیں رکھا، فرمایا اگر عورت گزر گئی تیرے سامنے سے تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری چیز فرمایا اگر تیرے سامنے سے گدھا گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے تیری نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور تیسری چیز، کچھ لوگوں کو کتے پالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور وہ بھی سیاہ رنگ کے کتے، سن لیں وہ بھی دیکھیں، پہرے داری کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے، حدیث سے ثابت، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، یا شکار کے لیے سدھایا جا سکتا ہے، یہاں گھروں میں رکھا جاتا ہے اور ان کی اتنی خدمت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اگر کسی یتیم کی کرتے تو شاید اللہ تیرے لیے جنت ہی لکھ دیتا، اور یہ کتے پالتا ہے۔ فرمایا تیسری چیز، کالا سیاہ کتا اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر سے پوچھا، جناب ابو ذر اگر کتا سفید، پیلے یا کسی اور رنگ کا ہو تو پھر کالے میں کیا خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ کالا کتا ہی کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کالا کتا شیطان ہے، اور یہاں لوگ پال رہے ہیں، اس کی خدمتیں کر رہے ہوتے، اسے باہرلے ممالک سے خوراک لے کے اسے کھلاتے ہیں اور پالتے ہیں، کہتے جی میرا شوق ہے۔ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا اس لیے کہ اس کی خدمت کرے، اسے کھیلے، روزانہ اللہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قرات اجر و ثواب کم کر دیتا ہے۔
صحابہ نے پوچھا ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ. اور یہاں کتے پالے جا رہے ہیں. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کی قسم تمہاری نظر میں ایک یتیم کی کتے جتنی حیثیت نہیں, ایک مسکین کی کتے جتنی حیثیت نہیں کہ تم کو نہیں یار اس پہ میں 200-400 خرچ کر رہا ہوں. نہیں, میں کسی یتیم پہ خرچ کر دوں, وہ مالک راضی ہو کے مجھے جنت دے دے. کتوں پہ پیسے لگائے جائے. 3 چیزیں نمازی کے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے: عورت, گدھا اور سیاہ کتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں, 3 ایسے نمازی ہیں جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالش سے بھی اوپر نہیں جاتی, یعنی اللہ قبول نہیں کرتا. ان تینوں کی اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا. میرے بھائی عمل کر لینا بڑی بات نہیں ہے, اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرو. نماز پڑھی بو گئے پتہ ہی کوئی نہیں, اور بھائی قبولیت کے لیے بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ نماز پڑھ لی, صدقہ دے دیا, خیرات کر لی, اللہ اب تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. قبولیت کے لیے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 نمازیوں کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی. نمبر 1 سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. نمبر 1 ایسا امام جس سے اس کے مقتدی نہ خوش ہو. ایسا امام جس سے اس کے مقتدی خوش نہ ہو. کس حوالے سے خوش نہ ہو؟ بھائی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہو, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جوا کھیلتا ہو, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے فحش باتیں کرتا ہو, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے غیبتیں کرتا ہو, وہ گندا ہو, حرام کمائی کرتا ہو, یا نشے کا عادی ہو, یا اس کے اندر ایسی کوئی حرکت پائی جائے جو گناہ کبیرہ ہو. اگر تو اس وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امام کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. آپ کہیں گے پیچھے والے, تو میرے بھائی پیچھے والوں کی ہو جاتی ہے. سنن ابو داؤد کے اندر غالباً یہ حدیث موجود ہے, ایسے امام کی نہیں ہوتی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, لیکن اگر کوئی نماز پیچھے پڑھ لیتا ہے تو کیا اس پیچھے والے کی نماز ہو جائے گی, اس پہ اثر نہیں ہوگا. دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 بھائی جنہوں نے آپس میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے, بس تیرا میرا جینا مرنا ہی ختم, خوشی غم ہی ختم, بس آج کے بعد تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, میری منجی کو ہاتھ نہ لگائیں, میرے جنازے میں نہ آئیں. انا للہ و انا الیہ. اور نمازیں بھی پڑھ رہا, تعییدیں بھی پڑھ رہا, نمازیں بھی پڑھ رہا, تعییدیں بھی پڑھ رہا. فرمایا اللہ ان دونوں کی نماز ان کے سر سے اوپر جانے ہی نہیں دیتا, اللہ نماز ہی قبول نہیں کرتا. اور تیسری عورت, وہ عورت کہ جس کا خاوند اس سے ناراض ہو, خاوند اس سے ناراض ہے, اللہ اکبر, اور جائز بات پہ ناراض ہے, جائز بات پہ ناراض ہے, نجائز نہیں, وہ اس سے ناراض ہے اور عورت اس سے منانے کی کوشش ہی نہیں کرتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نمازی عورت کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اور 3 لوگ ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں کی جاتی. ان میں سے ایک تو وہی ہے جو امام ہے, لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں, اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو کہا نہیں جاتا کہ تو نماز جنازہ پڑھا, وہ آگے بڑھ کے خود ہی جنازہ پڑھانے لگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. کچھ زور زبردستی والے ہوتے ہیں, وارث کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھوانی, دوسرے کھڑے ہو کہتے ہیں جی نہیں ہم نے پڑھوانی ہے. یاد رکھیں نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق میت کے قریبی وارثوں کو, اس کے بیٹوں کا حق ہے. لیکن کیا کریں, چونکہ چنانچہ اگر مگر میرے بچوں کو تو دعائیں نہیں آتی, جب میں مر گیا میرے بیٹے کیا پڑھیں گے, کہیں گے مولوی صاحب کو سدو, مولوی صاحب پڑھائیں گے. کس نے کہا بھائی مولوی پڑھائے گا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف مولوی پڑھائے گا؟ تم خود کیوں نہیں پڑھاتے؟ بڑھو آگے. مولویوں پہ زبان اعتراض کرنا آسان ہے, اللہ کی قسم. کبھی آگے بڑھ کے دیکھو, باپ کی میت سامنے ہو,
जनाजा पढ़ के देखो, फिर पता चलेगा कि मौलवी क्या होता है। ये सेकुलर टीवी पे बैठ के गले फाड़ते हैं ना, गले, अल्लाह अकबर, चाहे इनको कलमा ही ना आता हो, टीवी पे बैठ के उलमा पे ज़बानें दराज करते हैं, दीनदारों पे नफरत है इन लोगों को। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 लोगों की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती। 3 हालतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर नमाज घर में पढ़ी जा सकती है। 3 हालतें ऐसी, बुखारी मुस्लिम के अंदर आता। 3 वजह ऐसी हैं कि आप नमाज घर पढ़ सकते हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त आंधी चल रही होती थी, तूफान की मानद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दिया करते थे, मुअज्जिन को कह दिया करते थे कि अजान के अंदर कह दो, सल्लू फिर रिहाल, जिस हाल में हो घरों में नमाजें पढ़ लो। बस इस सुन्नत से हम बड़े महरूम रह गए। दूसरे तो दूसरे, हम अहले हदीसों की मस्जिदों में भी ये सुन्नत खत्म हो गई, कभी अजान में नहीं कहा। हाँ, अल्लाह के घर बैतुल्लाह में आज भी कहा जाता है, मस्जिद नबी में भी कहा जाता है, रियाज में 3 साल में रहा हूं, वहां भी कहा जाता है। लेकिन हम इस सुन्नत से बहुत पीछे हैं। क्यों? जब कह दिया तो इलाके वाले कहेंगे जनाब मौलवी साहब ने नवा ही काम निकाल दिया। भाई ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हुक्मन फरमाते कि तेज आंधी है, कह दो सल्लू फिर रिहाल, नमाजें घरों में पढ़ लो। अल्लाह अकबर। तेज आंधी हो, शदीद आंधी हो, उसमें आप घर में पढ़ सकते हैं। शदीद सर्दी की सूरत में, शदीद सर्दी की सूरत, बहुत ज्यादा सर्दी है, आप बीमार होने का खदशा है, बाहर नहीं निकल सकते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में नमाज पढ़ सकते हैं। और तीसरी हालत, बारिश, सख्त बारिश है या हल्की बारिश है, याद रखें मैं दोनों अल्फाज कह रहा हूं, सख्त बारिश है या हल्की बारिश है। हल्की बारिश की क्या दलील है? साहबा कहते हैं कि हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे, इतनी बारिश आती थी कि हमारे जूतों के तलवे भी गीले नहीं होते थे, हम घर पढ़ लेते थे। तो घर पढ़ सकते हैं इन हालतों के अंदर, इन 3 हालतों के अंदर घर पढ़ सकते हैं। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो नबीना आया था ना अंधा आंखों से, अर्ज के अल्लाह के नबी मैं देख नहीं सकता, मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले इजाज़त दे दी, बाद में बुला के पूछा अज़ान की आवाज़ आती है, अर्ज की आती है, फरमाया फिर मस्जिद में पढ़, फिर मस्जिद में पढ़। अल्लाह अकबर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के रोज़ देखेगा ही नहीं। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमें बचा के रखे। मेरे भाई, अगर अल्लाह ने ना देखा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। देखें 10 बंदे खड़े हो ना, और उनमें एक ज़्यादा हैसियत वाला अल्लाह का नेक बंदा खड़ा हो, वो 9 की तरफ तो मुस्कुरा के देखे, उनसे हाथ भी मिलाए, उनसे बातें भी करे, और उनके बात का जवाब भी दे, और उनमें से एक को जवाब ना दे, तो क्या ख्याल है उसे, उस पर क्या गुजरेगी कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और जाबरबा लोग मौजूद होंगे, आदम से लेके आखिरी इंसान तक, और अल्लाह फरमाएगा मैं इनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। अल्लाह अकबर। और जब रब भी नाराज हो जाएगा तो बात ही खत्म होगी कि क्या बचा हमारे पास बाकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले नंबर पे कौन सा शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। इसमें मैंने पिछले जुमा, उससे पिछले जुमा भी गुफ्तगू की थी। वालिदैन का नाफरमान, अल्लाह इसकी तरफ देखेगा ही नहीं। अल्लाह अकबर। दुनिया में भी रुसवा होगा, याद रखें, माँ बाप का नाफरमान दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा, और आखिरत में अल्लाह इसकी तरफ नहीं देखे। जिंदा हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदा हैं, घर जाके पांव पकड़ लेना, राजी कर लो, चाहे उनकी गलती हो। अल्लाह अकबर। दूसरा शख्स, वो औरत जो मर्दों की मुशाबहत करती है, हत्ता के अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक औरत को देखा, उसने मर्दों जैसे जूते पहने हुए थे, तो आप फरमाने लगी तूने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं सुनी कि जो मर्दों की मुशाबहत करता है अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर।
جوتے پہننے پہ بھی. اور یہاں کٹنگ کروا لیتی ہیں کچھ عورتیں, لباس پہن لیتی ہیں مردوں جیسا, شوز پہن لیتی ہیں مردوں جیسے. تو یاد رکھیں یہ وہ عورت ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز نہیں دیکھے گا. اور اسی طرح تیسرا شخص, بڑا سخت الفاظ شریعت میں استعمال ہوا اس کے لیے, دیوس کا لفظ استعمال ہوا. اردو میں بتاؤں تو بے غیرت کہتے ہیں اس کو. بے غیرت کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا. جس کے اندر غیرت نہیں ہے, ماں بہن بیٹی کو ننگے منہ بے پردہ بازاروں میں لے کے جاتا ہے, گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, فرنٹ سیٹ پہ بنا سنوار کے بٹھاتا ہے, سارے علاقے کو دکھاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے. کچھ ہی دن پہلے بھائی بتا رہا ہو, کہتا ہے میں روڈ پہ گیا تو ایک سفید ریش سفید داڑھی والا بزرگ ہو, بڑا نیک صالح لگ رہا ہو, لیکن ساتھ ہی اس کی یونیورسٹی جانے والی بیٹی, اس کی کیفیت یہ تھی کہ کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے لیکن پھر بھی ننگی لگ رہی تھی. یہ وہ دیوس, تیری نمازیں تیرے منہ پہ رب مارے گا, تیرے اندر غیرت ہی نہیں. اور یاد رکھو مومن کبھی بے غیرت ہو سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے ایک بار ایک مسجد کے اندر ایسے بیان کیا تو بھائی ناراض ہو گیا, کہتا جی ہمیں ٹارگٹ تھی. میں نے کہا اللہ کی قسم میں کسی کو فوکس نہیں کرتا ہوں, میں کامن بات کرتا ہوں, اگر کمی پائی جاتی ہے اسے دور کرو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, نیوی ڈیری تے پانی چڑھ دے. گھر میں اگر زور نہیں چلتا تو مولوی پہ چلتا ہے. یاد رکھو مومن کبھی بے غیرت نہیں ہوتا, مومن غیرت مند ہوتا ہے. میں نے اس کا واقعہ آپ کے سامنے سنا چکا ہوں کہ جب صحابی ابو سعید خدری کا بھتیجا جنگ سے لوٹا تھا, نیزہ ہاتھ میں تھا, نبی علیہ السلام سے اجازت لی, نئی نئی شادی ہوئی تھی, جہاد پہ چلا گیا, واپس آیا کچھ دن کے بعد, نبی علیہ السلام فرمایا تو جا, جلدی جا اپنے گھر میں. جب گھر کی طرف آیا دیکھا بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر, دروازے پہ. ارے یہاں تو بازاروں میں پھرتی ہیں, شب و روز کام بھی ہو گیا, پھر بھی چہل قدمی, سموسے پکوڑے کھائے جا رہے, دہی بلوں کی دکانوں پہ بیٹھ کے بوتلیں پی رہی ہے. اللہ اکبر, یہاں صحابی کی بیوی دروازے میں آ گئی. صحابی نے دور سے دیکھا, نیزہ لے کے دوڑا, تیری جرت کیسے ہوئی گھر سے نکلنے کی؟ انہوں نے کہا اللہ والے اندر جا کے دیکھ کس وجہ سے باہر آئی. اندر گیا, اندر بہت بڑا سانپ ازدیا بیٹھا ہوا تھا, اس سے لڑنے لگا, نیزہ مارنے لگا, وہ اس پہ حملہ کرے, وہ اس پہ حملہ کرے, حتیٰ کہ وہ صحابی شہید ہو گیا, سانپ بھی مارا گیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو پتا چلا, فرمایا تمہارے مدینہ میں آج کل جنات آئے ہوئے ہیں, جب سانپ گھر میں دیکھو 3 دن تک کہا کرو چلے جاؤ یہ ہمارا گھر ہے, وہ چلا جائے ٹھیک, ورنہ مار دیا کرو. وہ جن تھا, جن کو مار دیا, لیکن صحابی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میری بیوی دروازے سے باہر بھی آئے. یہ ہے وہ دیوس جس کی طرف اللہ دیکھے گا ہی نہیں. اللہ اکبر. 3 لوگ ایسے ہوں گے, فرمایا وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1, ماں باپ کا نافرمان. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ شراب پینے والا, نوجوان, اور پھر اس کے بعد پی کے گٹروں میں گرے پڑے ہوتے ہیں, کوڑے کے ڈھیروں پہ پڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا شخص اگر اسی حال میں مر گیا, اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور کتنے ہی لوگ اخبار میں لگا ہوتا ہے 50 لوگ شراب پینے سے زہریلی مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں رو رو کے اللہ کے سامنے ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہ جب مرے سر سجدے میں ہو, زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ, موت شہادت کی ہو, مدینہ طیبہ ہو, مسجد نبوی ہو, اور قبرستان بقی والا ہو. ہم تو یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور جو شخص شراب پیے اور اسی حال میں مر گیا, اور نوجوانوں اللہ کے لیے اللہ کی طرف آؤ, رسول اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی جنت کی طرف آؤ.
یہ 2 لمحے کی لذت ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی تابعداری میں گزار دو، انشاءاللہ اللہ وہ زندگی دے گا جس کو موت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا شخص کہ جس کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، احسان کر کے جتلانے والا۔ احسان کر کے جتلانے والا، میں نے تجھے فلاں موڑ پہ تیری مدد کی تھی، آج مجھے یہ آنکھیں دکھاتا ہے تو مر رہا تھا، میں نے تیری جیب میں پیسے ڈالے تھے، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ میرے ٹکڑوں پہ پڑھنے والا، اللہ اکبر، اور رب کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اس کے ٹکڑوں پہ۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، کسی کا محتاج نہیں۔ بندے تو یہی ہیں، دے کے بعد میں گنواتے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں بھائی بات سن لیں، نیوندرا بھی شامل ہے، نیوندرا بھی شامل ہے۔ سمجھتے ہیں نا نیوندرا؟ پتہ نہیں اور بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہوگا۔ یہ نیوندرا جو دیتے ہیں نا، اس کی 3 شکلیں۔ نمبر 1، تحفتاً، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، واپسی کی کوئی امید نہ رکھ، دے دیا بس دے دیا، میں نے نہیں لینا، واپس نہیں لینا، یہ تو ہے تحفہ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسری اس کی شکل ہے قرض۔ میں نے 500 دیا ہے، یہ مجھے 500 واپس کرے گا۔ میں نے اس کے بیٹے کی شادی پہ دیا تھا، یہ میرے بیٹے کی شادی پہ دے گا، یہ ہے قرض۔ اور تیسری شکل اس کی بڑی خطرناک ہے۔ علماء اہل الحدیث نے بیٹھ کے اس پہ بڑا پروگرام کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ تیسری شکل سود والی شکل ہے۔ 1000 روپیہ دیا، واپسی پہ 1500 کا مطالبہ، 2000 دیا، 2500 کی واپسی۔ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ سود ہے۔ تحفے دو، محبت بڑھتی ہے، یہ کون سا تحفہ ہے دے کے واپسی کی امید رکھنا؟ اللہ اکبر، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جمعہ میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں، 3 طرح کے، سن لیں آپ بھی۔ ان 3 کے علاوہ ہمارے آج کے ماحول میں کچھ لوگ آتے ہیں ٹیسٹ فل، مزے لینے والے، کہتے ہیں یہاں مزہ نہیں آیا وہاں چلتے ہیں، وہاں مزہ نہیں آیا وہاں چلتے ہیں۔ اور میچیور لوگ جو ہوتے ہیں نا، میچیور، سنسیئر، وہ کیا ہے؟ وہ اذان جمعہ سے پہلے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا دین سننے جانا ہے۔ مولوی صاحب کا کیا ہے بھائی، اس نے سنانا ہے، اللہ رسول کی باتیں سنانی ہے، کوئی اچھے طریقے سے سمجھا پاتا ہے، کسی کو اللہ نہیں سمجھانے کی توفیق دے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن یہ جو مزے لینے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکیں گے، یاد رکھو۔ ایک جمعہ ادھر، دوسرا ادھر، چوتھا ادھر، 4 مسجدوں میں ایسے چکر لگا لگا کے جمعے پڑھنا، یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جگہ جائیں، وہاں پہ جہاں بھی جانا ہے آپ نے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ وہاں جائیں جہاں آپ کو بات سمجھ آئے۔ 3 طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ آتے ہیں جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، لغو اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، فرمایا ان کو اللہ اجر و ثواب دیتا ہی کوئی نہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے، ہاں کس کی کال آئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لغو ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو جمعہ میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن دل میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ جو مولانا بیان کر رہے مجھے عمل کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ چاہے تو اس کی دعا پوری کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے، یعنی مانگ سکتے ہو دل میں دعائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، خاموشی سے، آپس میں باتیں نہیں کرتے۔ دوسرا کام یہ کہ بعد میں آیا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس شخص کو ڈرنا چاہیے کہ جو جمعہ کے دن نمازیوں کے کندھے پھلانگ کے آگے آتا ہے کہ جہنم کی نہریں کراس کرنے سے بہتر ہے کہ وہ جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ تیسرا کام یہ آئے خاموشی سے جمعہ سنے، کسی کو تکلیف نہ دے، اپنا جمعہ ادا کرے چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے پورے ہفتے کے گناہ 3 دن اور بھی جمع کر لو، یعنی پچھلے 10 دن کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ
جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تین کام تم کر لو، اللہ جنت میں تمہیں داخل کر دے گا سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کے ساتھ مطلب اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ 3 کام کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، خطبہ دیا، عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم، جانتے ہو پہچانتے ہو نہیں جانتے سلام کو عام کرنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو، نیک لوگوں، گندے لوگوں کو نہیں، گندے لوگوں کو اس طرح نہیں بلانا، ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، اسے بلاؤ، کھانا کھلاؤ اور ساتھ اللہ رسول کی تعلیم دو، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ آؤ کڑھائی گوشت کھانے چلیں اور وہ بے نمازی ہے، بے دین ہے، پکا بے ایمان ہے، لیکن کیا پیسے والا، حیثیت والا ہے، اسے ہوٹلنگ کرواتے ہیں، اور جو نیک اللہ سے ڈرنے والا ہے اسے کہتے ہیں یار اسے چھوڑو یار، یہ تو مسجد پڑا ہے، ہر مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں میرے بھائی۔ واطعموا الطعام، دوسرا کام، پہلا کام سلام کرنا ہے، دوسرا کام جتنی حیثیت ہو دعوتیں کرو اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اور تیسرا کام وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب ساری دنیا سو رہی ہو تو مصلی پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھا کر، یہ 3 کام تو کر لے، تدخل الجنت بالسلام، اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ اپنی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ ضامن ہے، سبحان اللہ، جن کا اللہ ضامن ہے، اللہ گارنٹی دیتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے، فرمایا وہ بندہ کہ جو جہاد کے لیے نکلا لیکن راستے میں ہی اسے موت آ گئی، فرمایا اگر موت آ گئی اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر واپس آئے گا اللہ اس کو غازی بنائے گا، اس کے ساتھ اجر و ثواب کا ڈھیر لگا دے گا۔ اور دوسرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھنے جاتا ہے راستے میں موت آ گئی، اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر واپس آئے گا تو اجر و ثواب کا ڈھیر لے کے آئے گا۔ تیسرا شخص اپنے گھر میں جاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، اللہ اس کا ضامن ہے، اگر اسے گھر میں موت آ گئی اللہ اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دے۔ سب نے آج جا کے سنت پہ عمل کرنا ہے، آج سے شروع کر دینا انشاءاللہ، گھر جانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یقین جانے اس کی اتنی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں مجھے غصہ آتا ہے، بڑے نوجوان فون کرتے ہیں، نئے شادی شدہ بھی پرانے بھی، گھر جاتا ہوں غصہ آتا ہے۔ آج سے شروع کر دیں، آپ گھر جائیں دعا پڑھ کے داخل ہوں، ساتھ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اونچی آواز، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی دیکھ سکے گی، 2 کان ہوں گے سن سکے گی، 1 زبان ہوگی جس سے یہ بول سکے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے یہ نکلے گی؟ فرمایا پہلے ہوں گے جبار، عنید، سرکش، ظالم لوگ، ظلم کرنے والے، بدماش، جگہ ٹیکس، چنگی ٹیکس، ڈنڈے کے زور پہ لینے والے، یہ جتنے بدماش ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے لیے اللہ خاص جہنم سے ایک گردن نکالے گا جو ان کو کھانے کے لیے نکلے گی۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں فرمایا من دعا مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، وہ قبروں میں پڑے اللہ کے ولی، یہ ان کو پکارتا رہتے، فرمایا اس کے لیے اللہ وہ گردن جہنم سے نکالے گا۔ اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جو بت بناتے ہیں، وہ چاہے ہاتھ سے فوٹو کی شکل میں ہو، یا مٹی کی شکل میں ہو، یا لکڑی کی شکل میں ہو، یا لوہے کی شکل میں ہو، جو بت بناتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا کے طور پہ کیا اس جہنم کی گردن کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ آخری بات سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا انصاف کرنے والا بادشاہ، صدقہ بھی کرتا ہو،
اور اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے دے۔ اس قسم کے بادشاہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسرے جو ہر قریبی رشتہ دار اور اپنے دوستوں کے لیے نرم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ اچھا یار غلطی ہوگی چھوڑو، معاف کر دیا، اس نے معافی مانگی اس سے معاف کر دیا، نرم دل ہیں، جب معافی مانگتے معاف کر دے، نرمی اختیار کرتی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرورت بھی ہوتی ہے، سفید پوش ہے، ضرورت ہوتی ہے، کسی سے مانگنے کو دل کرتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں اللہ میں مانگوں گا تو صرف تجھ سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ ایسے بندے کو بھی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔